امریکہ اور ایران کا ایک دوسرے پر حملے روکنے پر اتفاق۔ امریکی اور ایرانی حکام کی آج دوحہ میں اہم ملاقات متوقع۔ امریکہ اور ایران کے وفود آج قطر کے دارالحکومت میں موجود ہوں گے۔ امریکی حکام نے دعویٰ کیا امریکہ اور ایران آبنائے ہرمز کے تنازع کو حل کرنے کے لیے ملاقات کریں گے۔ امریکی اور ایرانی فوج کے درمیان تاحال ہاٹ لائن فعال نہیں ہوئی۔ آبنائے ہرمز سے تجارتی جہازوں کی آزادانہ آمد و رفت جاری رہے گی۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر دوحہ میں ایران کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ ایرانی عہدیدار نے کہا کہ حالیہ حملوں اور مفاہمتی یادداشت کی شرائط کی خلاف ورزی پر اتوار کو تکنیکی مذاکرات میں احتجاجاً حصہ نہیں لیا۔ امریکی اور ایرانی حکام کی آج قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ملاقات ہوگی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی دعویٰ، کہا کہ ایران نے ملاقات کی درخواست کی۔ یہ واضح ہے ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہوگا۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں $69 تک گر گئیں۔ گیس کی قیمتیں تیزی سے نیچے جا رہی ہیں۔ ادھر ایران نے قطر میں امریکہ سے آئندہ دنوں کسی ملاقات کا شیڈول مسترد کر دیا۔ ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ اس ہفتے امریکہ سے کوئی مذاکرات طے نہیں۔ ایرانی وفد دوحہ میں مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد پر توجہ دے گا۔ ایران اور قطر میں معمول کی مشاورت ہوگی۔ امریکی وفد کا دورہ ایران وفد کے دورے سے غیر متعلق ہے۔ دوحہ میں ایرانی اور امریکی وفود کی ملاقات کا کوئی پروگرام نہیں۔ ایران کو قطر میں منجمد $6 ارب واپس ملیں گے۔ صدر مسعود پزشکیان پر امید، کہا کہ ملک میں اتحاد قائم رہنا ناگزیر ہے۔ بعض اندرونی اور بیرونی عناصر ایران کے اتحاد کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ بعض ہلکے معاہدے کو متاثر کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ مذاکرات میں پیش رفت سے مسائل حل کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ دوسری جانب سپریم لیڈر کے مشیر علی اکبر ولایتی کی بحرین کو وارننگ، کہا اگر اشتعال انگیزی جاری رہی تو تہران زیادہ سخت رد عمل دینے پر مجبور ہوگا۔ بحرینی حکام اپنی حدود میں رہیں، ایسے اقدامات سے گریز کریں جو ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ بحرین میں امریکی بحری اڈے ایران کے خلاف کارروائیوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ایران اور عمان کے درمیان ہرمز کمیٹی کا پہلا اجلاس، آبنائے ہرمز کے مستقبل پر مشاورت۔ اجلاس میں مسقط میں ہوا۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی اور وفد کی شرکت۔ کاظم غریب آبادی نے کہا کہ اجلاس دونوں ممالک کے درمیان ہرمز کمیٹی کے تحت پہلی باضابطہ ملاقات تھی، جس کا مقصد آبنائے ہرمز سے متعلق مختلف امور اور مستقبل کی حکمت عملی پر غور کرنا تھا۔ دوسری جانب امریکہ ایران حالیہ جھڑپ کے بعد آبنائے ہرمز سے 48 جہاز بحفاظت گزر چکے، 28 تیل اور گیس کے ٹینکر اور 7 بلک کیریئر بھی شامل۔ لبنان کے صدر جوزف اون کی امریکی سینٹ کام کمانڈر سے ملاقات۔ بیروت میں سیکیورٹی تعاون اور فریم ورک معاہدے پر گفتگو۔ لبنان، امریکہ اور اسرائیل مذاکرات کے بعد پیش رفت کا جائزہ۔ صدر جوزف اون کا لبنان میں امن و استحکام کے لیے امریکی تعاون کا خیر مقدم۔ لبنانی فوج کی عملداری جنوبی سرحد تک بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ ریاستی اختیار مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ ادھر قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن نے کہا لبنان میں جنگ بندی کے باوجود 100 افراد کی شہادت ناقابل قبول ہے۔ اسرائیلی حملے فوری رکنے چاہیے۔ جنگ بندی معاہدے کا احترام اور معاملات سفارتی ذرائع سے حل کیے جائیں۔ پاکستان میں دہشت گرد حملوں کا جواب۔ افغان بارڈر پر گرینڈ آپریشن۔ پکتیکا اور کنڑ میں دہشت گردوں کے مراکز پر فضائی کارروائی۔ 25 دہشت گرد مارے گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق حملوں میں فتنہ الخوارج اور جماعت الاحرار کے دہشت گرد انجام کو پہنچے۔ دہشت گردوں کے مراکز اور بھاری اسلحہ اور بارود کا ذخیرہ تباہ۔ آپریشن خیبر پختونخوا، بلوچستان اور کراچی رینجرز کیمپ پر حملوں کے جواب میں کیا گیا۔ سرحدی علاقوں میں ٹارگیٹڈ اسٹرائیکس بھی کی گئیں۔ عزم استحکام کے تحت غیر ملکی فنڈڈ دہشت گردی کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی بھرپور کارروائیاں۔ باجوڑ میں انٹیلیجنس بیسڈ گراؤنڈ آپریشن۔ ہائی ویلیو ٹارگٹ کمانڈر خان فروش عرف زابل ہلاک ہو گیا۔ خان فروش کا تعلق بھارتی پراکسی جماعت الاحرار سے تھا۔ فائرنگ کے تبادلے میں کمانڈر سمیت 4 دہشت گرد مارے گئے۔ ملکی سلامتی اور شہریوں کے تحفظ پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ جو ہمارا پانی روکے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے، ہماری افواج نے یہ کر کے بھی دکھایا ہے۔ بھارت کی آبی جارحیت پر پاکستان کی سخت وارننگ۔ وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک بولے بھارتی وزیر اعظم نے پاکستان کا پانی روکنے کی دھمکی دی۔ پاکستان کے 50% لوگ زراعت سے وابستہ ہیں، ہم تو اپنا حق لے لیں گے لیکن باقی ملک کیا کریں گے۔
دریائے نیل کا پانی بغیر معاہدے کے بہہ سکتا ہے تو یہاں بھی بہہ سکتا ہے۔ آج کانفرنس میں انصاف کی بات کی جائے گی، باطل کے سامنے جھکنے والے نہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ سندھ طاس معاہدہ یک طرفہ معطل نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے ہمیشہ کہا پانی بقا کا مسئلہ ہے۔ مودی پاکستان میں آبی دہشت گردی کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان میں سیمینار میں دنیا بھر سے آبی ماہرین شرکت کریں گے۔ سندھ طاس معاہدہ 1960 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان عالمی بینک کی ثالثی میں طے پایا۔ بھارت ہمیشہ اور مارکہ حق کے بعد بالخصوص آبی جارحیت کا مرتکب ہوا۔ پاکستان سندھ طاس معاہدے پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گا۔ پنجاب میں عادی مجرموں کے متعلق بل پر مختلف حلقوں کے تحفظات۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے متنازع بل کو روکنے کے احکامات جاری کر دیے۔ پنجاب ہیبیچول آفینڈرز پریونشن بل کی متنازع شقوں پر غور کی ہدایت کی گئی۔ وزیر اعلیٰ کا فیصلہ اپوزیشن اور سوشل میڈیا پر اعتراضات کے بعد سامنے آیا۔ اسپیکر کے تحفظات کے باعث بل دوبارہ غور کے لیے قائمہ کمیٹی کے سپورٹ۔ پنجاب اسمبلی میں اسپیکر نے اپوزیشن ارکان کو بل پر بات کرنے سے روک دیا۔ بل کی کاپی وزیر پارلیمانی امور اور اپنے سیکریٹریٹ کو جمع کرانے کی ہدایت کی۔ عدم حاضری پر سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے خلاف ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات اور ساکھ متاثر کرنے کا کیس۔ سینئر سول جج کی درج مقدمے پر سماعت۔ عدالت کا سہیل آفریدی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ پی ٹی آئی کو آزاد کشمیر میں بھی بڑا دھچکا۔ سپریم کورٹ آزاد کشمیر نے پی ٹی آئی کی عبوری رجسٹریشن سے متعلق ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا۔ الیکشن کمیشن کی اپیل پر چیف جسٹس راجہ سعید اکرم خان نے فل بینچ تشکیل دے دیا۔ پی ٹی آئی کی عبوری رجسٹریشن کیس کی مزید سماعت 2 جولائی کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے موقف اپنایا۔ ہائی کورٹ نے درخواست سے بڑھ کر ریلیف دیا۔ آزاد کشمیر انتخابات سے قبل پیپلز پارٹی کو بھی جھٹکا۔ سابق وزیراعظم سردار تنویر الیاس کا پیپلز پارٹی چھوڑنے کا امکان۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے 3 حلقوں میں ٹکٹ نہ ملنے پر تنویر الیاس شدید ناراض۔ تنویر الیاس نے سیاسی مستقبل سے متعلق ساتھیوں سے مشاورت شروع کر دی۔ سردار تنویر الیاس کا دوبارہ استحکام، پاکستان پارٹی میں شمولیت کا امکان۔ پیرا فورس کا ہر اقدام عوام دوست ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت۔ مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کی کارکردگی پر اجلاس۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ پیرا کا عدالتی محاذ پر 99% کنونشن ریٹ کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ عوام پر روب جھاڑنے اور اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے والے اہلکاروں کی کوئی جگہ نہیں۔ بد سے بدنام برا ہوتا ہے۔ پیرا فورس کے تشخص پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ سانحہ گل پلازہ پولیس نے مقدمے کا چالان پروسیکیوشن کو جمع کرا دیا۔ گل پلازہ جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ چالان کا حصہ نہیں بنائی گئی۔ تحقیقاتی رپورٹ میں گل پلازہ میں آگ لگنے کے واقعے کو حادثاتی قرار دیا گیا۔ فورنسک رپورٹ میں تصدیق ہو گئی۔ پولیس نے دکاندار نعمت اللہ کو ملزم نامزد کر دیا۔ مقدمے میں دکاندار کا 11 سالہ بیٹا حذیفہ بھی ملزم نامزد۔ پولیس نے تمام ملزمان کو مفرور قرار دیا۔ گل پلازہ میں آگ لگنے کے نتیجے میں 72 افراد جاں بحق ہوئے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش، موسم خوشگوار۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں آندھی اور بارشوں اور ژالہ باری کا الرٹ۔ 1 سے 6 جولائی تک بیشتر اضلاع میں بارش کا امکان۔ راولپنڈی، گوجرانوالہ، لاہور، پشاور، ایبٹ آباد اور دیگر شہروں میں اربن فلڈنگ کا خطرہ۔ بالائی اضلاع میں لینڈ سلائیڈنگ اور ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔